सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आजाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। इमरान खान के खत के सवाल पर आर्मी चीफ का सख्त जवाब मौजूए बहस बना हुआ है और बड़ा हॉट इशू है, जबकि इमरान खान साहब फिर भी मुस्तकिल मिजाजी से खत पे खत लिख रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस मंसूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इन्हें किसी रेफरेंस का डर नहीं है क्योंकि वो किसी से बुग़्ज़ या अनाद नहीं रखते। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी ऐड ऑन की है कि अगर किसी को कमरे में मौजूद हाथी नजर ना आए तो वो क्या कह सकते हैं। इन साइट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जगह चेंज कर लिया आज आपने? जी, आज हमने थोड़ा सा किल्लत की वजह से जरा कलरफुल हो गए हैं। हाँ, आज हम पता नहीं अब आएगा इसमें क्या नाम है, पॉडकास्ट में कलर्स नजर आएंगे नहीं आएंगे, वरना बड़ा कलरफुल नहीं, हम मेरे और आपके बैक साइड पे तो ब्लैक ही आएगा। अच्छा चलो सही है, ये है वो रंग नहीं देख सकेंगे लोग जो जहां में कमरे में नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। चलें जी, आप बताएंगे। तो रंग से याद आया कि जो आर्मी चीफ को खत लिखा है ना, ये भी रंगबाजी है। रंगबाजी है, ये रंगबाजी है। अच्छा, उन्होंने भी कहा ये चाले हैं, ये थोड़ा सख्त नहीं जवाब दे दिया उन्होंने। नहीं देखिए, उनका क्या ताल्लुक है यार सियासी खतूत के साथ, और एक क्रिमिनल के खत के साथ उनका क्या ताल्लुक है? वो क्यों उस खत को एंटरटेन करें, वो क्यों उस खत को पढ़ें? उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप मौसूल भी हुआ तो खत जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दूंगा। वो कई दफ़ा कह चुके हैं कि देखिए, DGISPR ने दो टोक अल्फाज के अंदर कह दिया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने को बातचीत करनी है तो सियासी जमातें आपस में बातचीत करें, हमें बीच में जो है वो ना घसीटें। हमारा सियासत से और आपकी जो आपस में सियासी इख्तलाफात हैं और जो आपके सियासी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। किसी भी आदमी तो खान साहब गलत कहते हैं ना। इट इज इन प्योरली इन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। जब ये सियासी जमातों का आपसी इशू है तो उसमें ड्रैग क्यों करते हैं? ये हकीकी आज़ादी और ये जमहूरी जिद्दोजहद है कि जनाब आप अपने ख़त जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ आर्मी स्टाफ को लिख रहे हैं और फिर कहते हैं जी कि हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है, हमारी जमहूरी जिद्दोजहद है। जमहूरी जिद्दोजहद जो है वो आर्मी चीफ को ख़त लिखने से होती है? आप बताएं मुझे। अच्छा, वो जो ये भी कहते हैं ना, गिले शिकवे भी तो उनको वहीं से है ना, उसी इदारे से है ना। देखिए, ये बेसिकली मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो प्रोपेगेंडा उन्होंने करना है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। ठीक है, ये पूरी प्लानिंग की भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और ये प्लानिंग जो है ये बाहर से ही जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये चीज़ें हो रही होती हैं और पैगाम रसाई होती है, इमरान खान तक पैगाम पहुँचते हैं। इमरान खान साहब देखें, उनको काफ़ी मैसेजिंग चल रही है और वो मैसेजिंग जो है जब वो उनके अपने बयानात, उनके अपने ट्वीट्स उनसे मंसूब जब टेलीविज़न पर चलते हैं या उसके ऊपर टॉक शोज होते हैं तो वो उनको टेलीविज़न के 14 चैनल्स जो हैं दस्तयाब हैं अडियाला जेल के अंदर, तो वहाँ पर वो सुन लेते हैं। तो इसीलिए इमरान खान जो है ना वहाँ पर ये इस किस्म की सारी जो है ना वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आर्मी चीफ ने बिल्कुल ठीक किया, उनको यही करना चाहिए था। और मैं कोई एक बात हूँ, इमरान खान साहब जो हैं वो साजिशें 1000 कर चुके हैं और मज़ीद 1000 साजिशें वो कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो अहम है, जो सबको याद रखनी चाहिए, आपको भी, कि रावी इस वक्त भी चैन ही चैन लिख रहा है। अच्छा, हाँ, और दूसरी अहम बात क्या है कि होनी को कोई नहीं डाल सकता। ठीक है जनाब। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर। इनसे भी मीडिया के कुछ सहाफ़ियों ने जो है वो गुफ्तगू की है और कहा है कि जी रेफरेंस आपके खिलाफ अगर हुकूमत लाती है तो क्या है। तो उन्होंने बड़ा कहा है दो टोक अंदाज में कि उन्हें किसी रेफरेंस का डर नहीं है, कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। और साथ में उन्होंने जो बात ऐड ऑन की है ये भी आप मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि कमरे में मौजूद हाथी है, किसी को नज़र नहीं आता तो मैं क्या कह सकता हूँ? मालूम नहीं, पता नहीं क्या किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है, लेकिन अच्छी बात है जी। ये जो जजेस थे ये आज ओथ टेकिंग के अंदर आ गए। अगर ना आते तो फर्क तो कोई नहीं पड़ना था, लेकिन पैगाम अच्छा नहीं जाना था। बिल्कुल। तो कम से कम बड़े दिल का मुजाहरा किया, इनका आना खुशाइंद है और आए हैं। बॉडी लैंग्वेज इनकी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट थी नॉर्मल से, थोड़े से यानी शर्मिंदे थे। मतलब स्माइल्स दे रहे थे लेकिन वो दिल वाली स्माइल नहीं थी। जो लोग वहाँ पर गए हैं, मैं तो आई वाज़न्ट देयर, हालांकि आई वाज अवेक एंड आई वाज रेडी, लेकिन मेरी मिसेस ने कहा कि मत जाओ। मैंने कहा क्यों?
کہتی ہے رات کو سوئے نہیں, پوری رات ہم بیٹھے رہے, گپے لگاتے رہے, تو اب جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو ریسٹ کرو. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی, نہیں جاتا. اور جب وہاں پر جو لوگ گئے ہیں, ملے ہیں, ملاقات ہوئی ہے, ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ پریشانی ہے ان کو. اب ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ جو رکاوٹیں اور جو کاوشیں وہ کر رہے تھے وہ تمام کی تمام ضائع ہو چکی ہیں. خطوط لکھنے سے متعلق سوالات ان سے ہوئے کہ اب آپ نیا خط کب لکھیں گے. تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ جسٹس اطہر بن اللہ سے بھی اور جسٹس منصور علی شاہ سے بھی, تو وہ میرے خیال کے مطابق انہوں نے مزید خط لکھنے کا جو ہے نا وہ فیصلہ وہ مؤخر کر دیا ہے. اور جوڈیشل پالیٹکس الحمدللہ آج خاصی جو ہے وہ حد تک آج پاکستان کے اندر چاہے سپریم کورٹ ہے چاہے ہائی کورٹس ہیں, اس میں اس کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے. اب ججز جو ہیں وہ اب عدالتوں کی یہ عدالتیں ہیں, عدالتوں کی طرح ہی چلیں گی. گروپنگ ڈیفینیٹلی اس کے اندر موجود ہے. چند ججز جو ہیں وہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے رکھیں گے تو بناتے رہیں. انہوں نے فیصلے کرنے ہیں, جو کیسز مقدمات ان کے سامنے آئیں گے. کئی ججز جو ہیں وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی طرح اپنے ریمارکس دیتے رہیں گے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب ریمارکس دیتے رہیں گے. تو وہ ریمارکس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو جج ریمارک دیتا ہے تو پھر اپنے آرڈر میں بھی وہ چیزیں لکھوا دے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہے تو آپ کے سامنے آرڈر ہے نا جی, آرڈر لکھوا سکتے ہیں, آرڈر آف دا ڈے بھی لکھوا دیں یا مین ججمنٹ میں لکھ دیں. تو ججز کے فیصلے بولنے چاہیے نہ کہ ان کے ریمارکس. تو میرے خیال سے اس چیز کو بھی ختم ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے اس وقت جو اگلا جو معاملہ تھا, جو میں کہہ رہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایکٹیو ہوگی, تو سپریم جوڈیشل کونسل کے ابھی رولز بننے ہیں. اوکے, نئے رولز بننے ہیں, اور نئے رولز بننے کے بعد میرے خیال سے وہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی. تو اٹ ول ٹیک لٹل ٹائم. میں نے مہینہ کہا تھا رمضان المبارک میں, ہو سکتا ہے رمضان المبارک کے بعد تک معاملہ چلا جائے, لیکن کچھ ججز کا جانا جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے, صبح گئے یا شام کے. اچھا جی, چلیں جی دیکھتے ہیں ہائی کورٹ کے. اوکے جی ٹھیک ہے. اچھا اب جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں قائم مقام چیف جسٹس کی تقریب حلفبرداری پر گورنر اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی بھی ملاقات ہوئی ہے. تو ویسے یہ جب بھی ملتے ہیں نوک جھوک کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہوا بس کچھ نہیں, مطلب گورنر ہاؤس میں جو قائم مقام چیف جسٹس کی تقریب حلفبرداری تھی اس کے دوران جو ہے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے پی کے یعنی علی امین گنڈاپور صاحب کی اور فیصل کریم کنڈی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. 10 منٹ کی کوئی ملاقات تھی ان کی. تو اس میں بھی بڑی نوک جھوک کی رپورٹ کیا گیا ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے کوئی بڑے ان کو طنزیہ تیر بھی چلائے. تو یہ ایسا کیوں ہے, دونوں کے درمیان اتنی وہ کیوں رہتی ہے؟ لاسٹ ٹائم بھی جو سیکیورٹی کے حوالے سے ملاقات تھی چیف جسٹس آرمی چیف کی, اس میں بھی دونوں کے درمیان کوئی پھڈا ہو گیا تھا. دونوں کزن ہیں نا. اچھا, رشتہ دار پتہ ہی نہیں تھا. ہاں یہ بیسکلی کزنس ہیں, اور کزنس میں نوک جھوک ہوتی ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. اچھا وہ ان کی غمی شادی اکٹھی ہوتی ہے. اچھا ہاں جی, اور سنا ہے کوئی پتہ نہیں اطلاعات ہیں, آئی ڈونٹ نو از اٹ کریکٹ اور اٹس ناٹ کریکٹ, لیکن کارڈز کھیلتے ہیں بیٹھ کر آپس میں. کارڈز کی شوقین ہیں دونوں, علی امین صاحب بھی اور فیصل کریم کنڈی صاحب بھی. تو کارڈز کھیلنے کے شوقین ہیں, اور کزنز بھی ہیں, نوک جھوک بھی کرتے ہیں. اور جو فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں علی امین صاحب سے متعلق کہ یہ بس بے انتہا کرپٹ انسان ہیں, مجھے کہتے ہیں. فیصل کریم کنڈی کا داخلہ جو ہے وہ کے پی ہاؤس میں منع کر دیا علی امین گنڈاپور صاحب نے. میرے خیال سے ہی از ریزائڈنگ ان منسٹرز انکلیو, جو گورنر ہیں. بڑے سخت انہوں نے کامنٹ بھی پاس کیا ہے کہ جی کے پی حکومت نے جو ہے نا وہ دہشت گردوں کا اڈا کوئی کھول رکھا ہے, کے پی کو بنا رکھا ہے کچھ. یہ بیسکلی آپٹکس زیادہ ہیں, یہ آپٹکس زیادہ ہیں. ایکچولی یہ چیز اتنی نہیں ہے. ایک ٹائم تھا کہ یہ شکار بھی اکٹھے کرتے تھے. میری اطلاعات کے مطابق کالا باغ کے علاقے میں علی امین گنڈاپور اور فیصل کریم کنڈی دونوں اکٹھے شکار بھی کرتے رہے ہیں. آج کی بات نہیں, پرانی بات کر رہا ہوں, لیکن ہاں کزنز ہیں. بٹ آن اسکرین پولیٹیکل منظر نامے پہ جو ہے وہ کافی کچھ آپ میڈیا کو دینا ہوتا ہے نا, یہ بات اس سے زیادہ بات نہیں ہے. اچھا, یہ ٹرمپ اور مودی کی ملاقات پہ کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں آپ کا ایک اس پہ تجزیہ جاننا چاہوں گی, اس کے بعد الحمدللہ ون مسٹ اپریشیٹ کہ میں نے کہا تھا کہ جو یہ عزائم انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, جو لابیز کو ہائر کر کے ٹرمپ کی مودی کی ملاقات کے اندر وہ بانی چیئرمین سے متعلق کوشچن کرائیں گے, تو شکر الحمدللہ نہیں کرایا, نہ ٹرمپ نے کوئی بات کی, نہ انہوں نے کرایا. دیکھیں یہ کرواتے تو کتنی تزیق تھی پاکستان کی, کہ کتنی تزیق تھی کہ ایک سیاسی جماعت
ایک سیاسی جماعت اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے انڈین پرائم منسٹر کے ساتھ امریکن پریزیڈنٹ کی ملاقات کے بیچ میں سوال کرا رہی ہے. آپ دیکھیں اس سیاسی جماعت کے لیے کتنا جو ہے نا وہ شرمناک یہ بات تھی. اور یہ پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان کی جماعت ہے، بالکل ٹھیک ہے. ابھی وہ کوئی کلدن جماعت تو نہیں ہے نا، ہاں ریپرزینٹ کرتی ہے. رجسٹرڈ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کی نمائندگی بھی ہے پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ کے اندر، اسمبلیز کے اندر. تو اس کے لوگوں کے لیے یا اس کے بانی کے لیے سوالات نہیں ہونے چاہیے تھے. اور ویسے بھی یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے. اور خود عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ جی مجھے اگر ریلیف ملا تو میں ریلیف عدالتوں سے لوں گا. تو عدالتوں میں نہیں، عدالتوں سے ججز سے کیا مطلب، کورٹ سے ہوتا ہے نا، کورٹ سے، یس، تو کورٹ سے لوں گا. تو اچھا کیا جی، نہیں کیا میں اپریشیٹ کروں گا جی، ویل ڈن. اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اگلی امید پھر کس سے لگائیں گے یہ لوگ؟ یہ والا حربہ تو نہیں. دیکھیں اب پریزیڈنٹ ٹرمپ والا جو کارڈ تھا نا، ٹرمپ کارڈ، ہاں ٹرمپ کارڈ، وہ تو نہیں، وہ آیا نہیں ہے جی. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اپنے جو ہیں وہ اہداف ہیں، وہ انہوں نے ان کو اچیو کرنا ہے. وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، کوئی مذاق ہے. انڈیا کے ساتھ تو بڑے معاہدے کر لیے جی، انڈیا کے ساتھ تو ان کے اچھے خاصے معاہدے ہو گئے دفاعی شفائی ہتھیاروں. اور دیکھیں انڈیا کے پاس پیسہ بھی ہے، انڈیا کے پاس پاپولیشن بھی ہے، انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے. انڈیا دیکھیں نا، آپ 1.5 ارب کی آبادی ہے اور 1.5 ارب کی آبادی بہت سی چیزیں کنزیوم کرتی ہے. اور وہ جب نہ صرف کنزیوم کرتی ہے بلکہ وہاں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ سروس بھی پرووائڈ کرتی ہے بہت سی جگہوں پر. تو انڈیا کی ایک اہمیت تو ہے، انڈیا کی اہمیت ہے. میں انڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا. میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ انڈیا کا جو مکروہ چہرہ ہے، انڈیا کا جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے، انڈیا کا جو دوغلا پن ہے، انڈیا کی جو منافقت سازشیں ہیں، یہ بہت جو ہے نا گھٹیا ہیں. تو میرا تو انڈیا کے اوپر جو میں بات کرتا ہوں، ورنہ پڑوسی کے ساتھ چاہے وہ آپ کے مطلب ہے، ہماری جنگیں ہو چکی ہیں، بہت سے ممالک کے درمیان جنگیں بھی ہوئی، پھر دے مووڈ آن، اور موو آن ہو سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان. لیکن اس کے لیے انڈیا کو اپنا دوغلا پن ختم کرنا ہوگا، کشمیریوں کے اوپر مظالم ختم کرنے ہوں گے. پاکستان کے خلاف سازشیں جس طریقے سے وہ بلوچستان میں کر رہا ہے را، اور جس طریقے سے وہ ایکٹیویٹ چیزیں کر رہے ہیں، وہ بڑا غلط ہے. اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، اس ٹائم انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، جو میری اطلاعات ہے، انڈین را کی کچھ خواتین پاکستان کا سم ہاؤ نمبر لیتی ہیں ٹیلی فون کا، اس کا وہاں سے اپنا فوٹو لگاتی ہیں، اور فوٹو لگا کر یہاں کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. کسی سرکاری محکمے میں کوئی بندہ کام کر رہا ہے، کوئی کہیں کام کر رہا ہے، اس سے بات چیت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اور یہ پورا کنیکشن ہے. اور وہاں پر بھی جو بیسیکلی دبئی کے جو پاکستانی، دبئی میں جو پاکستانی موجود ہیں، ان کے کوئی ریلیٹیو کہیں سرکاری عہدوں پر موجود ہیں، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی بندہ موجود ہے جس کے ساتھ وہ رابطہ کر رہے ہیں. اس بندے کو نہیں علم کہ یہ را ہے، اور پھر اس بندے کا وہ بھائی ہے، سپوزٹلی کزن ہے، وہ کسی سرکاری بندے سے رابطہ کروا دے گا خاتون کا، ٹھیک ہے. اب یہ طریقہ کار چل رہا ہے، اور یہ بڑا ہی خطرناک ہے. اور یہ ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے علم ہے، علم ہے تبھی میں بتا رہا ہوں نا. تو یہ اس قسم کی چیزیں وہ کر رہے ہیں. بہرحال ان کے حوالے سے انڈیا کی جو سازشیں ہیں وہ جاری ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز، مزید انسائٹس تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.